السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ چلیے پھر سبق کا آغاز کرتے ہیں اپنی نیتوں کے ساتھ۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبق شروع کرتے ہیں قرآن مجید کا۔ سورہ نور نکالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات آپ من کیوں پڑھتے ہیں؟ میں ہر روز قاعدہ بتاتی ہوں کہ جہاں اخفا ہے وہاں پوری نون کو اس طرح ادا نہیں کریں گے آپ۔ من، یہ آواز اور من، ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو پھر اس کا خیال رکھیے۔ من فی السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ ہا کی آواز زبر کے ساتھ پڑھنی ہے اور آگے ہا کو ساکن کرنا ہے۔ وتسبیحہ واللہ علیم
بما يفعلون بما يفعلون بما يفعلون بما يفعلون بما يفعلون بما يفعلون ولله 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 ملك السماوات ملك السماوات ملك السماوات ملك السماوات ملك السماوات ملك السماوات والأرض 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 وإلى الله وإلى الله وإلى الله وإلى الله پہلے لام کو باریک کیجئے، دوسرے کو پر کیجئے. وَإِلَى اللَّهِ وإلى الله الْمَصِيرُ المصير مصير مصير وإلى الله المصير. وإلى الله المصير ألم تر ألم تر ألم تر ألم تر ألم تر ألم تر أن الله أن الله أن الله أن الله أن الله أن الله يزجي 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 سحابا 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 ثم يؤلف ثم يؤلف ثم يؤلف ثم يؤلف ثم يؤلف ثم يؤلف بينه 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 ثم يجعله ثم يجعله ثم يجعله ثم يجعله ثم يجعله ثم يجعله ركاما 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 فترى الودق فترى الودق فترى الودق فترى الودق يخرج 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 من خلاله. من خلاله من کے نون پہ ہم نے اخفا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا اظہار حلقی ہوگا. من خلالہ من خلاله من خلالہ من خلاله وينزل 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 من السماء من السماء من السماء من السماء من السماء من السماء من جبال من جبال من جبال من جبال من جبال من جبال فيها 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 من برد من
ساکن کے بعد با ہے حرف اقلاب، لہٰذا نون کو میم سے بدلیں گے، میم بارد، من برد میم بارد، من برد فیصیب به، فيصيب به فیصیب به، فيصيب به فیصیب به فيصيب به من یشاء، من يشاء من یشاء، من يشاء من یشاء، من يشاء ویصرفه، ويصرفه ویصرفه، ويصرفه ویصرفه ويصرفه عن من یشاء، عن من يشاء عن من يشاء، عن من يشاء عن من يشاء، عن من يشاء يكاد، يكاد يكاد، يكاد 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 سنا برقه، سنا برقه سنا برقه، سنا برقه سنا برقه سنا برقه يذهب، يذهب يذهب، يذهب 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 بالابصار، بالأبصار را کو بھی پر کریں گے اور سوا نہیں پڑھیں، بالابصار، بالأبصار بالابصار، بالأبصار يقلب الله، يقلب الله يقلب الله، يقلب الله يقلب الله يقلب الله الليل، الليل الليل، الليل 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 والنهار، والنهار 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 إن في ذلك، إن في ذلك إن في ذلك إن في ذلك لعبرة لعبرة لي لعبرة لعبرة لي لعبرة لعبرة أولي الأبصار، لأولي الأبصار أولي الأبصار، أولي الأبصار أولي الأبصار. أولي الأبصار ألم تر أن الله، ألم تر أن الله ألم تر أن الله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، والطير صافات والطير صافات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل من قد علم صلاته وتسبيحه
كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون والله عليم بما يفعلون والله عليم بما يفعلون والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير وإلى الله المصير وإلى الله المصير وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ألم تر أن الله يزجي سحابا صحابہ کیا ہوا ألم تر أن الله يزجي سحابا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما 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 فترى الودق يخرج من خلاله 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 وينزل من السماء من جبال فيها 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 من برد فيصيب به من يشاء 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 ويصرفه عن من يشاء ويصرفه عن من يشاء ويصرفه عن من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار والنهار نہیں پڑھیں، واو کے لیے ہون گول کریں، والنهار والنهار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار جی اب توجہ سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. جی ترجمہ پڑھیں گے ابھی ہم. علم ترى، علم حمزہ ہے استفہامیہ، آ کا مطلب ہے کیا، لم کا مطلب نہیں یا نہ، تارا تم نے دیکھا یعنی کیا تم نے نہ دیکھا، ان کہ اللہ اللہ کی، یسبح تسبیح کرتے ہیں، لاہو اسی کی، من جو، فی السماوات آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں، والطیر اور پرندے، صافات اس کا مطلب ہوتا ہے صف بستہ یعنی قطار در قطار، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے پر پھیلائے ہوئے. کلٌ ہر ایک کو، قد علم معلوم ہے، صلاتہ اپنی نماز، نماز سے مراد یہاں بندگی، وتسبیحہ اور اپنی تسبیح. یہ ہم نے کن الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرنی ہے. واللہ اور اللہ، علیم خوب جانتا ہے، بما جو وہ، یفعلون کام کرتے ہیں. وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، المصیر لوٹنا ہے. علم تری ان اللہ، یہ سارے وہی الفاظ ہیں جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھے ہیں. یزجی نرمی کے ساتھ چلاتا ہے، سحاب بادل کو کہتے ہیں، سحابن بادل کو، ثم پھر، یؤلف ملا دیتا ہے یا ملاپ کر دیتا ہے، بینہ ان کے درمیان یعنی بادلوں کے درمیان. جیسے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے آسمان پہ نظر آتے ہیں، اور پھر جب بارش برسنے کے قریب موسم ہوتا ہے تو وہ بہت بڑے بڑے سے بادل بنتے جاتے ہیں، اور وہ ٹکڑے آپس میں جڑتے جاتے ہیں. ان کے لیے کہا گیا کہ پھر وہ ملاپ کر دیتا ہے ان بادلوں کے درمیان، ثم یجعلہ پھر کر دیتا ہے اس کو یعنی بادل کو، رکاما تہ در تہ، فترا
تو تو دیکھتا ہے الودقہ بارش کو، یخرج کہ وہ نکلتی ہے، من خلالی اس کے درمیان سے، بادل کے درمیان سے، وینزل اور وہ اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، من جبال پہاڑوں سے، فیہا جو اس میں ہیں، اس میں ہیں برف کے، من بارادین کچھ اولے، فیصیب پھر ڈالتا ہے یعنی ان اولوں کو، بہی ان کو، من جس پر، یشاء وہ چاہے، ویصرفہ اور پھیر دیتا ہے، جس سے، من جس سے یشاء چاہے، یکادو قریب ہے کہ، ثنا چمک، برقہی اس کی بجلی کی، یذہب لے جائے، بالابصار آنکھیں، یعنی اچک لے جائے، جب وہ ٹکراتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یقلب اللہ تبدیل فرماتا ہے اللہ، اللیل والنہار رات اور دن کو، ان فی ذالک بے شک اس میں، لعبرہ ضرور سمجھنے کا مقام ہے، لأولی الابصار آنکھ والوں کے لیے۔ جی اب ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ علم تر ان اللہ، جو آغاز ہوا ہمارے سبق کا، ارشاد ہوا کہ کیا تم نے نہ دیکھا، یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ اس آیت کریمہ کے مخاطب، میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ مخاطب۔ ایک لفظ ہوتا ہے مخاطب، ایک ہوتا ہے مخاطب۔ جب تو کے نیچے زیر آئے تو اس کا مطلب ہے خطاب کرنے والا، جیسے میں ابھی آپ سے خطاب کر رہی ہوں، آپ سے میں بول رہی ہوں، آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں مخاطب ہوں، اور آپ سے میں بات کر رہی ہوں اور خطاب کر رہی ہوں تو آپ سب میرے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے؟ اس فرق کو یاد رکھنا۔ یہ بعض اوقات لکھا ہوا بھی ہوتا ہے جو کتب میں، تو پھر اس کے مطابق اس کو پڑھا جائے گا۔ اگر بولنے والے کے لیے ہوگا تو پھر مخاطب پڑھا جائے گا، اور اگر جن کے ساتھ بات ہو رہی ہے ان کے متعلق ہوگا تو پھر مخاطب ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کے مخاطب عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور خود سرور کائنات فخر موجودات بھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں تو پھر مطلب ہے کہ اے حبیب، آپ کو تو اللہ کے نور کے جلوے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ کائنات ارضی و سماوی میں کون سی ایسی چیز ہے جو اس خالق کی تسبیح نہ کر رہی ہو؟ فضاؤں میں محو پرواز پرندوں کو دیکھو تو وہ کس کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں؟ ہواؤں میں پر پھیلائے اڑتے ہوئے بھی اپنے رب کی تصدیق بیان کرتے ہیں، اور اس تقدیس بیان کرنے میں ہی وہ مصروف بندگی ہیں۔ ہر مخلوق اپنے خالق کی الوہیت، شان ربوبیت کا اعلان اپنے مرتبہ وجود کے مطابق اور متناسب کرتی ہے، یعنی جیسی جیسی کسی کو اللہ پاک نے شکل دی ہے، جیسی جیسی ان کی جنس ہے، جیسی ان کی زبانیں ہیں، جیسی ان کی بولیاں ہیں، ہر مخلوق اپنی بولی کے مطابق اپنے حسب حال، اور جن کی بولی نہیں بھی، مطلب جو بول نہیں سکتے بظاہر اور بولتے نظر نہیں آتے، جیسے جمادات ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، مٹی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو درخت ہیں، ان کو بولتے تو کسی نے نہیں سنا، تو ان کی بھی تسبیحات اللہ پاک نے رکھی ہیں، اور وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ خواہ وہ زبان حال سے کریں یا زبان قال سے، بہت احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی بندگی
اس کے حسب حال ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دروازہ کھولنے کی آواز، توجہ کیجئے، دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا بھی تسبیح ہے۔ جس وقت آپ دروازہ کھولتے اور بند کرتے ہیں اس سے آواز جو آتی ہے، اور آج کل تو سیمیٹڈ چھتیں ہوتی ہیں، جو چھتیں لکڑی کی ہوتی تھیں آج بھی بہت سارے علاقوں میں ہیں بھی، تو ان سے بعض اوقات جو آواز، اکثر تو آواز آتی نہیں اور کبھی آواز آتی ہے، تو وہ آواز بھی مفسرین نے لکھا کہ وہ ان کی تسبیح ہوتی ہے، اور اس تسبیح میں جو ان کے کلمات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابن مسعود سے منقول ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے ہم نے چشمے جاری ہوتے دیکھے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کھانا کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فیض ہوتا تھا، آپ کی صحبت کی یہ برکت کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام سے بھی پردے اٹھا دیتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم خود اپنے کانوں سے اس کھانے کی تسبیح کرتے جو کھانا نبی علیہ السلام اور ہم تناول کر رہے ہوتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانے میں مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یعنی وہ پتھر کا بولنا بھی اس سے ثابت ہوا۔ بس بات صرف یہ ہے کہ ہر چیز محو ہے، ہر چیز مصروف تسبیح و تقدیس ہے خالق اور مالک کی، لیکن ان کی آوازیں ہم سے اوجھل کر دی گئی ہیں، ہماری سماعتوں تک ان کی آوازیں نہیں پہنچائی جاتی، اور یہ اللہ کریم اپنی قدرت سے ان آوازوں کو روکتا ہے، ورنہ ہر مخلوق زور و شور سے اپنے خالق اور اپنے مالک کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر تیار ہوا، اور اس سے قبل آپ کھجور کے تنے کے ساتھ تکیہ لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو جس دن ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رویا۔ یہاں وہ ڈیٹیل سے واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والی چیزیں وہ نہیں بتانی، صرف یہاں کوٹ کرنا ہے اس لیے کہ ذہن اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں ایک مخلوق ہے، اور یہ اس کی تسبیح کا اور اس کے بولنے کا ذکر ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے چاہا تو اس کی آواز کو ظاہر کر دیا، اور اس کی آواز کو پورے مجمع نے سن لیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں جمعے کے اجتماع میں موجود تھے۔ جب ستون رویا تو اس کی اس حالت کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے تمام لوگوں کے جو سماعتیں تھیں، جو پردے تھے، وہ کھول دیے، ورنہ اگر اکیلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تو ہو سکتا ہے صحابہ اکرام کی کیفیت کیا ہوتی، وہ متذبذب ہوتے، پریشان ہوتے کہ ایسا کیوں کیا آپ نے، یا پھر ہمیں تو کسی کی آواز نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ستون کے رونے کی آواز سب کو سنا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دست شفقت پھیرا اور اسے تسلی دی۔ واقعہ تو آگے طویل ہے نا، کہ اس سے پوچھا کہ وہ کیا پسند کرتا ہے، اس کو کیا انجام چاہیے، وہ سارا، لیکن یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ یعنی ہر مخلوق کو جب اللہ چاہے بلوا سکتا ہے، اور ہر مخلوق اپنے حسب حال اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور بندگی عام طور پہ اسی کے حسب حال ہوتی ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے، جو ہم نہیں سن سکتے، ورنہ اگر ہم سن سکتے ہوں تو نظام زندگی میں خلل پیدا ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، کیا ہمیں نہ سنائی دینا، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ کس طرح کرم نوازی ہے؟ اس طرح کہ ایک اللہ کے ولی نے جب یہی آیت کریمہ پڑھی تو سوچ میں پڑ گئے۔ کون سی آیت کریمہ؟ جس کا ترجمہ میں نے اوپر پڑھا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ کوئی شے کا مطلب جو کچھ بھی رب کریم نے پیدا کیا اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں جو اس کی تسبیح اور اس کی شان بیان نہ کرتے ہوں۔ یہ آیت کریمہ جب اللہ کے
ایک ولی نے پڑھی تو سوچ میں پڑ گئے کہ اگر ایسی بات ہے کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے تو بے جان چیزیں تسبیح کیسے بیان کرتی ہیں؟ اب بے جان چیزوں میں دیکھیں نا، یہ سب چیزیں جو ہمارے ارد گرد پڑی ہیں، یہ لکڑی کی چیزیں ہیں، یہ لوہے کی چیزیں ہیں، یہ بے جان چیزیں ہم شمار کرتے ہیں ان کو، کیونکہ اپنی جگہ سے یہ خود ہل نہیں سکتی جب تک ہم انہیں ہلاتے نہیں ہیں، کسی جگہ پہ رکھے نہیں تو یہ رکھی نہیں جا سکتی، ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بے جان چیزوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ بے جان چیزیں اللہ کی تسبیح کیسے کر سکتی ہیں اور یہ ممکن کیسے ہے؟ سوچتے رہے، کچھ ٹائم گزر گیا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ایک دن جب وہ طہارت حاصل کرنے کی غرض سے اٹھے، لوٹا پکڑا تو لوٹے میں سے آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ۔ ایک دم سے دھچکا لگا، لوٹے کو چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لوٹے کو لے کے کہیں طہارت کے لیے جانا چاہتے تھے، اس سے استنجا کرنا تھا، اس میں پانی ڈالنا تھا، اسے چھوڑ دیا۔ پانی چھوڑ دیا تو مٹی کا ڈھیلا باہر سے اٹھایا کہ اس سے استنجا کر لیں۔ اب جب مٹی کا ڈھیلا زمین پہ جھک کے اٹھایا تو مٹی کے ڈھیلے سے آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ اللہ۔ حیران ہو گئے، چھوڑ دیا۔ پھر ڈائریکٹ جا کے نل کا چلایا کہ وہاں سے چلو میں پانی لے لیں۔ تو جب چلو میں پانی بھرا تو پانی کے اندر سے آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ اللہ۔ وہ پریشان ہو گئے کہ آخر میں ان چیزوں سے کیسے طہارت کروں، کس طرح انہیں استعمال کروں جو اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ پانی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو میں اسے لے کے کیسے استنجا کروں؟ مٹی کا ڈھیلا اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو میں اس سے استنجا کیسے کروں؟ اب پریشان ہو گئے تو غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، اسی لیے ہر مخلوق کی تسبیح کو ہم نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے تاکہ تم لوگ اپنے کام بآسانی سر انجام دے سکو۔ ہر مخلوق کو اللہ کریم نے ہی اس کی نماز اور تسبیح کا طریقہ سکھایا ہے، انہیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کی طرح انہیں کسی درسگاہ یا استاد کے پاس جانا نہیں پڑتا، بلکہ اللہ پاک نے خود ہی القاء کر دی ہیں ان چیزوں کے ان کے حسب حال، اور ان کو بتا دیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جی، تو جنہوں نے تسبیح کرنی ہے ان کو علم ہونا ہی کافی ہے، ہمیں وہ طریقہ دکھائی دے یا نہ، سمجھ آئے یا نہ، یہ ضروری نہیں۔ مقصود اس کلام کا، یعنی یہ جو پیچھے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ علم ترا، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا، تو اس میں یہ جو کلام کسی انسان سے ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا گیا، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کلام کے ذریعے غافل اور نافرمان لوگوں کو سمجھانا کہ کوئی ذرہ، کوئی قطرہ، کوئی پتہ ہمارے علم سے باہر نہیں ہے اور نہ ہماری غلامی اور بندگی سے باہر ہے، تو تم نافرمانی کر کے ہم سے اور ہمارے عذاب سے کیوں کر بچ سکو گے؟ ان سب طریقوں سے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بادشاہت تو صرف اللہ کی ہے، وہ زمین ہو یا آسمان، ہر جہان میں تصرف بھی اسی کا ہے، اور تمام مخلوقات نے فنا ہو کر بھی اسی کے حضور حاضر ہونا ہے کہ وہی دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر، اور ہر گناہ اور برے عمل کی سزا بھی وہی دے گا۔ اب یہ بات سمجھانے کے بعد پھر انسان کو دوسری طرف چلایا اور اپنی عظیم ترین طاقت جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے اس کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا الم تر ان اللہ یزجی، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ پاک کس طریقے سے بادلوں کو چلاتا ہے، کس نرمی کے ساتھ، جیسے ہوا میں تیر رہے ہوں؟ تمہیں ان کی سمجھ آتی؟ یعنی ایک اور قدرت کاملہ کا ثبوت عطا کر رہا ہے کہ چشم بینا ہو تو دیکھو کہاں کہاں تمہارے رب کا حکم چلتا ہے، غور کرو، دیکھو کیا اب بھی اس ذات پر ایمان لانے میں کوئی ہچکچاہٹ ہونی چاہیے؟ کوئی ذات، کوئی طاقت ایسی ہے جس کا تصرف بادلوں پر بھی اس انداز سے ہو کہ ایک آسمان ہے، ایک ہی زمین ہے، مگر وہ جس زمین پہ چاہے بادل برسا دے، جس پہ چاہے دھوپ نکال دے، جہاں سے چاہے بادلوں کو چلا کر دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں پہ برسا دے، اور جہاں سیاہ گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں وہاں پل بھر میں دھوپ نکال دے۔ یہ ساری چیزیں تو ہمارے مشاہدے کی ہیں،
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور جہاں تیز دھوپ تھی وہاں آنن فانن بارش برسنے لگ جائے. کتنی نرمی سے آسمان پہ بادل کے ٹکڑے چلتے ہیں جیسے پانی پہ تیر رہے ہوں. چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹکڑے اکٹھے کر کے انہیں ایک جگہ ڈھیر کر دیتا ہے. ڈھیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں اگر کہ پورا وقت جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ ساون کے جب بادل آتے ہیں تو وہ ادھر سے آتے ہیں ادھر نکل جاتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں ادھر نکل جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بادل روئی کے ٹکڑوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں. جب نیچے سے ایک تہ گزر جاتی ہے تو آپ اوپر دیکھتے ہیں کہ ابھی پھر کالے سیاہ بادل ہیں. آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ بدلی آگے گزر جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے پھر کالے سیاہ بادل ہیں. اس کو کہا کہ ان کو تہ در تہ اس نے اکٹھا کر دیا. یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ اس طریقے سے بادلوں کو ڈھیر کر دیتا ہے. دیکھنے والا سمجھے کہ بادل بارش برسا رہے ہیں. بادل تو اسی طرح چل کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، بارش ان کے درمیان سے برستی رہتی ہے. پھر آسمان پر موجود برف کے پہاڑوں میں سے اولے برساتا ہے. پھر جس کے جان و مال کو چاہتا ہے ان سے ہلاک کر دیتا ہے اور جس کے چاہتا ہے ان کو بچا لیتا ہے. جب بادل گرجتے اور چمکتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا ابھی آنکھیں ختم ہو جائیں گی اور ان کا نور بادل کی چمک اچک لے جائے گی. اور پھر دیکھیے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ پانی کی ٹھنڈک کے باوجود بجلی کا ظاہر ہونا، اور وہ بجلی جو حقیقت میں ایک آگ ہوتی ہے اور وہ یعنی آگ کا کام کرے، وہ نکلتی کہاں سے ہے، ظاہر کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے؟ انہی بادلوں میں سے جو بادل اولے برسا رہے ہیں اور جو بادل پانی برسا رہے ہیں. تو اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیے کہ اس پانی کے اندر سے، اس برف کے اندر سے وہ جو بجلی ظاہر ہوتی ہے وہ آگ کا کام کرتی ہے. اگر انسان پہ گرتی ہے تو انسان جلا دیتی ہے، مویشیوں پہ گرتی ہے تو مویشی جلا دیتی ہے، گھروں پہ گرتی ہے تو گھر جلا دیتی ہے. یہ عظیم قدرتوں والے کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا. اور وہ قدرتوں والا صانع برحق اور حکیم مطلق کون ہے؟ ہمارا رب ہی ہے. مگر نادان انسان اس کے باوجود غفلت میں پڑا ہے، تو یہ اس کا اپنا قصور اور اپنی کوتاہی ہے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ. امام فخر الدین رازی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آسمان میں اس طرح اولوں کے پہاڑ ہیں جیسے زمین میں مٹی اور پتھر کے پہاڑ ہیں. پھر وہ ان پہاڑوں میں سے جتنے اولے چاہتا ہے برساتا ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آسمان سے مراد یہ آسمان نہیں جو ہر وقت ہمارے اوپر سروں پہ نظر آتا ہے، حقیقی آسمان نہیں بلکہ وہ بادل ہیں جو لوگوں کے سروں پہ بلند ہیں. اور پہاڑوں سے مراد وہ بادل ہیں جو بہت بدلیاں چھوٹی چھوٹی مل کے بہت بڑے بڑے بادل بن جاتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اولے جمع ہوا پانی ہے جسے اللہ تعالیٰ زمین کی طرف نازل فرماتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار. اور شان و قدرت بھی، یہ شان و قدرت بھی اللہ ہی کی ہے کہ وہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لاتا ہے. اگر عام انسان دیکھے تو رات کے بعد دن کا نکلنا اور دن کے بعد رات کا آنا سمجھ سے بالا تر ہے. رات میں اتنا اندھیرا کوئی بندہ سوچ نہ سکے کہ اس سے کوئی طاقت ختم کر سکے گی، اور دن میں اتنا اجالا کہ انسان سوچ نہ سکے کہ اس کو بھی کوئی کم کر سکے گا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز یہ سسٹم چل رہا ہے. اور پھر جو رات اور دن آتے ہیں وہ بھی ایک حال پہ نہیں ہوتے، بلکہ کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے. کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے. اب دنوں راتوں کو چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے. اسی طرح انہی راتوں کے چھوٹا بڑا ہونے کے ساتھ موسم بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کبھی سردی آ جاتی ہے، کبھی گرمی آ جاتی ہے. ان تمام مذکورہ نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود
اس کی توحید، وحدانیت اور قدرت کے کھلے اور بین دلائل ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی تمہیں اللہ کی حقانیت کی دلیل کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے ان لوگوں سے جو یہ سارا کچھ پڑھنے، سننے، سمجھنے کے باوجود بھی اللہ کی ذات پر ایمان لانے میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرنے میں کوتاہی کرتے رہتے ہیں۔ یہی وہ نشانیاں ہیں، یہی آیات بینات ہیں جن کو پڑھ کر انسان کے دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف مائل ہوتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق ملتی ہے اور اپنی برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک یہ فکر ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ جی اب ہم متوجہ ہوتے ہیں حصۃ الحدیث کی طرف۔ آج ہم جو حدیث پاک پڑھیں گے وہ ہے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں۔ اس میں سے مختصر میں نے آپ کے لیے اس کا کچھ حصہ شامل کیا ہے، ورنہ درود پاک تو ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم ساری زندگی اس پہ لگے رہیں، اس کی فضیلت سنتے اور بیان کرتے رہیں تو ایک یہی کام بہت ہے۔ تو 2 احادیث میں نے آپ کے لیے آج کے سبق میں منتخب کی ہیں کہ دونوں میں سے آپ کو جو آسان لگے آپ وہ یاد کر لیجئے، آپ کی یہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی۔ پہلی حدیث پاک ہے، آپ میرے ساتھ پڑھیے، اولن ناسی بی، اولن ناسی بی، اولن ناسی بی یوم القیامتی اکثرہم علی صلاح، اکثرہم علی صلاح۔ اس کا ترجمہ ہے اول الناس بی، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب، یوم القیامتی، قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے، اکثرہم جو کثرت سے، علیہ مجھ پر، صلاح درود پڑھتے ہوں گے۔ دوسری حدیث پاک بھی پڑھیے، من صلی علیہ واحدتاً، من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرا، من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرا۔ یہ دوسری حدیث ہے، میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو دونوں میں سے اختیار ہے، آپ جو چاہیں دونوں میں سے ایک یاد کر لیں۔ اب اس کا ترجمہ ہے، من کا مطلب ہے جو شخص صلی درود پڑھے، علیہ مجھ پر، واحدتاً ایک بار، صلی اللہ تو رحمتیں بھیجتا ہے اللہ، علیہ اس شخص پر، عشرا 10، یعنی مجھ پر ایک بار جس نے درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے۔ یہ تو ہر بیان سے قبل، ہر سپیچ سے قبل، ہر محفل میں اس کا ذکر تو آپ سنتے ہی ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ایک مقام پہ آپ نے یہ فرمایا، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ رسوا ہو جائے وہ شخص، استغفر اللہ۔
یہ بہت بڑی سستی ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی، جس وقت خاص طور پہ محفل پہ بیٹھے ہوتے ہیں توجہ دوسری طرف ہو جاتی ہے، اپنے دیگر مشاغل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایسی چیز کو سمجھائی جا رہی ہو ان کی توجہ بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو آپ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کس قدر ناپسند ہے کہ آپ کا نام اقدس لیا جائے اور کوئی شخص آپ پہ درود نہ پڑھے۔ پہلے تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ رسوا ہو جائے وہ شخص جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں تمام نفلی عبادتوں میں سے افضل عبادت درود شریف ہے۔ آپ نے غور فرمایا نفلی عبادتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم ویسے نوافل ادا کریں یا پھر ہم تسبیحات پڑھیں، ذکر اذکار کریں جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرض اور واجب نہیں کی، کچھ بھی، ان تمام عبادتوں سے افضل عبادت فرما رہے ہیں کہ درود پاک ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی زبانی ذکر مطلب جو زبان سے بول کے کرتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوہ، اور سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تمام ذکر زبانی ذکر ہیں۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ زبانی ذکر سے درود شریف افضل ہے، اور ذکر قلبی درود پاک پڑھنے سے افضل ہے۔ کہ جب نقش بندیہ میں بچے آتے ہیں یا خواتین جب اس ذکر سے فیضیاب ہوتی ہیں تو ان کو یہ بعض اوقات ٹینشن لگ جاتی ہے کہ ہم اتنا درود پاک پڑھتے تھے اور اب نہیں پڑھ رہے، اور جب تک انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان اسباق کے مکمل ہونے تک آپ درود پاک کم پڑھیں گے اور یہ ذکر زیادہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ اجازت مل جائے گی، تو وہ اس بات پہ بعض اوقات پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم ابھی ذکر کریں، بس صرف ذکر کریں۔ سنیے ذرا، ان کو جو زبانی پڑھنے کی عادت ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ تسبیح بھی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، اور اب ہم صرف اس میں ذات کا یعنی اللہ کا ذکر کریں گے اور وہ بھی قلب میں، تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اب سنیے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو زبانی ذکر ہے اس سے تو درود پاک افضل ہے، مگر جو قلبی ذکر ہے، قلبی ذکر درود پاک سے بھی افضل ہے۔ اور وہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف لفظ اللہ کا ذکر ہوتا ہے جو آپ نے قلب میں اپنے لطیفے میں وہ ذکر کرنا ہوتا ہے بغیر زبان کے، تو اس کی یہ فضیلت اتنی بیان ہو رہی ہے۔ تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ جب تک آپ کے وہ اذکار مکمل نہیں ہوتے نقش بندیہ کے، اس وقت تک اس کی اجازت نہ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس صورت میں اس طرح ذکر قلبی کرنا وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود شریف پڑھ کر مزین کرو، اس لیے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اپنی مجلسوں کو مزین کرو، کہ اس کا مطلب ہے کہ جب تم کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی نشست میں بیٹھتے ہو اور اس میں درود پاک پڑھتے ہو کسی انداز سے بھی، مترنم پڑھو یا ترنم کے بغیر پڑھو، جس طرح بھی پڑھو، بس یہ کہ تم اس محفل میں درود پاک جب پڑھتے ہو تو اس کی وجہ سے تمہاری اس محفل کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گویا تمہاری اس محفل کا سنگھار ہو جاتا ہے، اس کی سج دھج بڑھ جاتی ہے۔ تو جب تمہیں یہ عادت ہوگی کہ تم دنیا میں اپنی ہر بزم، اپنی ہر محفل، اپنی ہر نشست کو درود پاک کے ساتھ مزین کرو گے، تو پھر
تمہارا یہ پڑھا ہوا درود قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا، وہ نور تمہارے ارد گرد اور تمہارے آگے پیچھے روشنی کرے گا، جس روشنی میں تمہیں وہاں چلنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار، صرف 10 بار درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ یہ سوچ لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کتنا پسند ہے، کہ تعداد دیکھیے کہ صرف 10 بار فرمایا، لیکن انعام دیکھیے اور اس کا جو اجر مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ تم 10 بار صبح 10 بار شام روزانہ عادت بنا لو مجھ پہ درود پڑھنے کی اور باقاعدگی سے پڑھتے رہو، تو اس کے بدلے میں اتنا بڑا انعام ہوگا کہ قیامت کے بھرے مجمع میں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، یہ جیسا کہ میں نے آغاز میں جو حدیث پاک آپ کو یاد کرنے کے لیے دی، اس میں چند الفاظ کا اضافہ ہے۔ ایک تو اتنی ہی حدیث پاک ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اس کے علاوہ جو حدیث حضرت انس بن مالک بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے سنیے، اس کی 10 خطائیں معاف فرماتا ہے۔ پھر آگے سنیے، اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ یہ ایک بار درود پاک پڑھنے کا انعام ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اسی وقت کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے غور کیا، کیونکہ میرے وہ قریب چل رہا تھا، میں نے غور کیا کہ وہ کسی چکر میں بھی نہ کوئی دعا تبدیل کرتا ہے، نہ کوئی تسبیحات تبدیل کرتا ہے، پورا ٹائم اول سے آخر تک وہ شخص طواف کرتا رہا اور تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کی بجائے وہ درود پاک پڑھتا رہا۔ جب وہ طواف کر چکا اور میں بھی کر چکا تو میں نے سوال کیا کہ نوجوان کیا وجہ ہے کہ تو صرف درود شریف ہی پڑھتا ہے اور کچھ نہیں پڑھتا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حرم میں حاضر ہوا تو میرے والد میرے ساتھ تھے کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اسی طبیعت کی خرابی میں اچانک ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ میری پریشانی کی اس وقت انتہا ہو گئی کہ ایسے میں اچانک بالکل ارکان عمرہ کی ادا کرتے کرتے طبیعت خراب ہوئی، اور پھر تھوڑے ہی وقت میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، اور وہ اس حال میں اس جگہ پہ آ کر اور یہ سب، تو اس قدر پریشانی کا غلبہ تھا کہ میں اپنے والد کے پاس بیٹھا، ٹیک لگائی کہ مجھے وہیں پر اونگ آ گئی، اور بے انتہا پریشانی ایک تو وفات کی تھی اور دوسری کس بات کی کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میرے والد کی روح پرواز ہوئی، یکدم میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا، میری حالت غیر ہو گئی، روتے روتے مجھے اونگ آئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسی روشن چہرے والی اور حسن و جمال کی پیکر ایک شخصیت تشریف فرما ہوئی۔ میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنا دست مبارک چہرے پہ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ یکدم سفید ہو گیا۔ میں حیران ہوا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا تو نہیں جانتا، میں تیرا نبی ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تیرا باپ بہت گناہ گار تھا مگر وہ کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا تھا، اسی کے بدلے میں آج
اس کے چہرے کی سیاہی کو نور میں تبدیل کرنے آیا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا میری آنکھ کھل گئی، میں نے جو اپنے والد کا چہرہ کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ واقعی چمک دمک رہا تھا۔ بس اسی دن سے میں نے ہر وقت اپنا وظیفہ بنا لیا کہ اب میں درود پاک کے سوا کچھ نہیں پڑھتا۔ اور درود پاک کا ایک بہت آسان اور مؤثر وظیفہ طالب علموں کے لیے بھی عرض کر دوں کہ جب امتحان کے دن ہوں، پرچہ حل کرنے سے قبل 11 بار یقین کامل کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں تو پرچہ نہ صرف آسان ہوگا بلکہ جو یاد کیا ہوگا وہ بھولے گا بھی نہیں۔ اور دوسرا وظیفہ یہ کہ جب آپ کوئی بات بھول جائیں اور وہ یاد نہ آ رہی ہو یا کوئی چیز کسی جگہ پہ رکھ کر بھول جائیں تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، چیز بھی مل جائے گی اور بات بھی یاد آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی شان بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا۔ ذرا یہ لفظ بھی توجہ سے سماعت کیجیے اور یہ بھی تصور کیجیے کہ وہ خواب میرا اور آپ کا خواب نہیں ہے، کسی امت کے ولی یا غوث کا خواب نہیں ہے، یہ خود محمد الرسول اللہ کا خواب ہے۔ آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا تو سوچئے کہ وہ صداقت کتنی ہے اور اس کی عظمت کتنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک امتی پل صراط پہ تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ پل صراط سے گزر رہا ہے کہ وہ ڈگمگا کے گرنے لگا کہ اچانک درود پاک آیا اور اسے گرنے سے بچا کے پل صراط پار کروا دیا۔ یہ وہ درود پاک تھا جو یہ شخص زندگی میں پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت پسند ہے کہ میری امت کثرت سے درود پڑھے، کم از کم ہر روز 100 بار درود پاک پڑھنا چاہیے، اور اولیاء کرام نے 313 بار پڑھنے کو بہت پسند کیا ہے۔ جمعہ کے دن عام دنوں سے زیادہ ہمیں درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آدھا گھنٹہ سارے گھر کے افراد مل کے بیٹھ جائیں اور مل کے بیٹھ کے محبت سے اپنے نبی کی ذات اقدس پہ درود پیش کریں تو کیا ہی بات ہو کہ جمعے کا وہ دن واقعی آپ کے لیے عید کا دن بن جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم بھی نصیب ہو جائے۔ حدیث پاک کے ساتھ آج کی دعا ہے، جس وقت دشمن کی طرف سے یا دشمنوں کی طرف سے شدید خطرہ ہو اس وقت آپ یہ دعا اگر پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے آپ اس طرح اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے جس طرح آپ اپنے آپ کو کسی قلعے میں بند کر لیتے ہیں۔ پڑھ لیجئے، اللہم اللہم انا، انا، نون کے آگے الف نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اب یہ پہچان بھی ہو گئی ہوگی کہ الف والا نون جو ہوتا ہے لمبا کیا جاتا ہے اس کی آواز کو، اور شد ہو تو پھر اس پہ غنہ کیا جاتا ہے۔ انا نہیں پڑھنا، انا، 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 نجعلک، 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 نجعلک نجعلک فی نحورہم، فی نحورہم، فی نحورہم، فی نحورہم، فی نحورہم، فی نحورہم، ونعوذ بک، ونعوذ بک، ونعوذ بک، ونعوذ بک، ونعوذ بک ونعوذ بک من شرورہم۔ من شرورہم۔ اللہم اللہم انا نجعلک انا نجعلک فی نحورہم فی نحورہم، ونعوذ بک ونعوذ بک من شرورہم۔ من شرورہم۔ اس کے علاوہ میں اس مناسبت سے آپ کو ایک اور وظیفہ عرض کر دیتی ہوں کہ یا حق یا وکیل، جب بھی
شدید خطرہ ہو جائے دشمنوں کی طرف سے یا کسی دشمن کی طرف سے، یا کوئی خواہ مخواہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہو، تنگ کر رہا ہو، تو اس صورت میں بار بار چونکہ ایسے معاملات کے لیے وظیفے آپ پوچھتے رہتے ہیں، تو میں مستقل آپ کو یہ پیش کر دیتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو آپ نے دعا اوپر پڑھی ہے ابھی میرے ساتھ، اس کی ایک تسبیح اگر ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، اور پڑھتے ہوئے آپ تصور رکھیں اپنے دشمن کا، اور زیادہ دشمن ہوں تو سب کا، اور اگر پہچان نہ ہو تو پھر ویسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ایک تصور باندھ لیں کہ جو بھی میرے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے، میں ان سب سے حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھتی ہوں۔ تو پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد آپ 1000 مرتبہ یہ الفاظ پڑھیں گے، یا حق یا قوی یا عزیز، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی تہجد پڑھتا ہو تو وہ فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا قوی یا عزیز۔ جب بھی آپ وظیفہ کریں تو جن کے ساتھ دشمنی ہو یا جن سے شر کا خطرہ ہو، آپ ان کا تصور ضرور رکھیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تصور کے ساتھ بیٹھے ہوئے محسوس کر کے آپ جب یہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جی، تیسرا پورشن ہمارا سبق کا حصۃ الفقہ میں آج ہمارے پاس موضوع ہے قسم کے متعلق، قسم کی اقسام اور احکام، ٹھیک ہے۔ شاید پچھلے دنوں میں یا ویسے کسی نے میسیج میں قسم کے بارے میں کچھ پوچھا تھا، تو تب بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے سبق میں وہ شامل ہے، ہم آگے انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے۔ تو قسم کے احکام پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ قسم کا حکم کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا مکروہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا مکروہ ہے، جیسے باپ دادا کی قسم، اپنی اولاد کی قسم، مکہ مدینہ کی قسم، اس طرح کی بے شمار قسمیں لوگوں کے اندر رائج ہیں۔ اور مطلب جیسے خواتین جو ہوتی ہیں وہ بعض جگہ پہ ایموشنل ہو کے، بعض جگہوں پہ گھبرا کے، بلیک میلنگ سے تنگ آ کے، یا ویسے عادتاً وہ بات بات پہ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کہ مجھے اس بچے کی قسم، مجھے اس کی قسم، یا یہ قسم یا وہ قسم۔ تو یہ سب قسمیں جو ہیں یہ مکروہ قسمیں ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور جو شخص غیر ملت اسلامیہ پر قسم کھائے وہ ایسا ہی ہے، مطلب جو کافروں جیسی کوئی بات کرے، یا اپنے آپ کو یہ کہے کہ اگر میں نے یہ کہا ہو تو میں کافر ہو جاؤں، یہ لفظ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح سے غیر ملت اسلامیہ پہ قسم کھائے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے مگر اس کمائی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ ان بھائیوں کے لیے یا بہنوں کے لیے جو بزنس کرتے ہیں، شاپس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، فیکٹریز میں ہوتے ہیں، جس طریقے سے بھی ان کا کوئی کام ہوتا ہے، وہ سامان بیچنے گلیوں میں آتے ہیں، یا مارکیٹس میں یا پلازوں میں، مالز میں، جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو سامان لینے جب کوئی جاتا ہے
اور بارگیننگ ہوتی ہے تو اس میں سب سے جو زیادہ زور والی بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم باجی اتنے کا نہیں اتنے کا ہے، اور مجھے اتنا نہیں بچ رہا، اتنا بچ رہا ہے، اور مجھے ایک پیسے کی بھی کمائی نہیں بچ رہی۔ اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، جو بندہ لینے جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور جو وہ قسمیں کھا رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب وہ بار بار قسم کھائے گا تو بعض اوقات پھر جو سامان لینے جا رہا ہوتا ہے انسان وہ بھی گھبرا جاتا ہے اور وہ کمپرومائز کر لیتا ہے، ابھی چلو بیچارہ اتنی قسمیں کھا رہا ہے تو وہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنے سے آپ کا سودا تو بک جائے گا، لیکن وہ جو آپ کو ہر مہینے رونا ہوتا ہے نا کہ کوئی دعا کریں کہ ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہے، اور اتنے پیسے آتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کدھر جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا کر دیں، تو یہ تمام کام بھی ہم سب کے لیے قابل توجہ ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آخر برکت کیوں نہیں رہی۔ تو جب ہم اس طریقے سے کمائیں گے تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو جب آقا علیہ السلام کا فرمان ہمیں پہنچ گیا، اس کے باوجود ہم اس کی طرف تو توجہ نہ کریں اور پھر ہم اس کے خلاف کر کے سارا دن قسمیں کھا کے سامان بیچتے رہیں اور پھر بعد میں شکوہ کریں کہ ہمارے مال میں برکت نہیں رہی، تو سب سے پہلے تو آپ کو اس عادت کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے اور بعد میں اس سے بہتر کام دیکھے، مطلب اس کو لگے کہ اب میرے لیے اب یہ قسم نبھانا مشکل ہے یا میں نے غلط کام کیا ہے اور مجھے اس پہ نہیں قائم رہنا چاہیے، اور اسے پتہ چلے کہ یہ غلط ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے، یعنی اس بات پہ نہ ڈٹا رہے کہ میں نے قسم کھائی ہے تو میں کیا کروں۔ شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ آپ قسم توڑ دیں، مگر قسم توڑنے کے بعد کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ لفظ کیسے بولا جاتا ہے؟ اس کو کفارہ نہیں کہتے، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ فا کے اوپر شد آتی ہے اور کاف کے اوپر زبر، مگر توڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھی میں پہلے کفارہ ادا کر لوں پھر اس کے بعد قسم توڑوں، تو یہ طریقہ غلط ہوگا، کیونکہ کفارہ ہے ٹوٹنے کا، تو جب وہ ٹوٹی نہیں تو کفارہ کس چیز کا ہوگا؟ پہلے قسم توڑیں گے پھر اس کا کفارہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ چند احکام قسم کے ہو گئے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کفارہ ہوتا کیا ہے جس کو ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کفارہ ہے 10 مسکینوں کو یا غریبوں کو لباس دینا، 10 غریبوں یا مسکینوں کو لباس دینا، یا 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یا لگاتار 3 روزے رکھنا۔ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ لگاتار کا مطلب آج ایک، کل دوسرا، پرسوں تیسرا، اس کے درمیان گیپ نہیں ہوگا۔ تینوں کفارے انسان کی حیثیت کے مطابق اسی ترتیب سے ادا ہوں گے، مطلب کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھی روزے رکھنے کی بھی کا آپشن ہے تو میں روزے رکھ لوں بس ٹھیک ہے، نہیں، یہ بندے کے مطابق جو فائنینشلی اس کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق یہ سہولت اللہ پاک نے دی ہے کہ جو بندہ ویل آف ہے اور وہ 10 مسکینوں کو لباس دے سکتا ہے تو سب سے پہلے اور افضل اس کے لیے یہی ہے کہ وہ 10 لوگوں کو کپڑے دے۔ اور اگر متوسط درجے کا کوئی بندہ ہے کہ وہ اتنے کپڑے خرید کے نہیں دے سکتا تو پھر 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا لے، یہ دوسرا آپشن ہے۔ یعنی تینوں کفارے اکٹھے نہیں ہیں، ان میں سے ایک ہے، مگر ہر کفارہ بندے کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اور اگر ایک بندہ بالکل مفلس ہے، غریب ہے، وہ پہلا کام بھی نہیں کر سکتا، دوسرا بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ 3 روزے لگاتار رکھے۔ اچھا جی، اب ہم آگے دیکھیں گے قسم کی قسمیں کتنی ہیں۔ کیا صرف قسم ہی ہوتی ہے یا قسم میں فرق ہوتا ہے؟ تو جو چیز ہمیں فقہ کی کتابوں سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔
کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. ایک ہے قسم غموس، دوسری ہے قسم لغو، اور تیسری ہے قسم منعقدہ. قسم غموس یہ ہے کہ مثلا کسی نے قسم کھائی فلاں شخص آیا ہے، قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم وہ آ گیا ہے، مگر وہ ابھی تک آیا نہیں ہے. قسم کھانے والے نے کہا کہ وہ آ گیا، حقیقت میں وہ نہیں آیا. یا کسی نے قسم کھائی کہ فلاں آدمی گھر پہ نہیں ہے، حالانکہ وہ گھر پہ ہے. یا کسی سخت چیز کو یا کلر دیکھ کے دور سے کسی چیز کو دیکھا، اور مثال کے طور پہ بعض اوقات ایک ضد لگ جاتی ہے 2 بندوں کے درمیان کہ وہ چیز ہے، وہ چیز ہے. تو ایک بندے نے قسم کھا دی کہ خدا کی قسم یا اللہ کی قسم وہ پتھر ہے، حالانکہ وہ پتھر نہیں تھا. اگر یہ قسمیں اس بندے نے جان بوجھ کے کھائی ہیں، یعنی اس نے کہا کہ فلاں شخص آیا ہے اور اس کو پتہ تھا کہ وہ نہیں آیا، اس نے قسم کھا دی. اس نے کہا کہ فلاں بندہ گھر پہ نہیں ہے، میں قسم اٹھاتی ہوں، حالانکہ وہ گھر پہ ہے اور اس کو پتہ تھا کہ وہ گھر پہ ہے، اس نے قسم اٹھا دی. اور جو چیز جس کے بارے میں اس نے کہا کہ پتھر ہے، اس کو پتہ تھا کہ وہ پتھر نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، لیکن اس نے قسم اٹھا دی. یہ ساری قسمیں غموس ہوں گی. قسم غموس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں ڈوب جانا یا مبتلا ہو جانا. تو اس کو قسم غموس اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی قسم کھانے والا بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ قسم اس کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے. بس اس قسم کا صرف گناہ ملے گا. اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس کو گناہ ملے گا، اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اگر کسی کو اس کی جھوٹی قسم سے نقصان پہنچا، دل آزاری ہوئی، تو اس کو اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے. اس قسم کا یہ حکم ہوگا. آگے ہے قسم لغو. قسم لغو یہ ہے کہ جب کسی نے قسم کھائی کہ وہ شخص آ گیا ہے، یا اس نے قسم کھائی کہ وہ شخص نہیں آیا، اور اب اس شخص کا جو حقیقی واقعہ ہے وہ اس کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ وہ شخص آ گیا ہے، اور اس کو اسی بات کا ہی پتہ تھا کہ وہ آ گیا ہے، حالانکہ وہ آیا نہیں. پہلی بات میں کیا تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ نہیں آیا، مگر وہ پھر بھی جھوٹی قسم کھا رہی ہے کہ وہ آیا ہے، وہ قسم غموس تھی. اب اس نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ نہیں آیا اور وہ آ چکا تھا، مگر اس کو واقعی پتہ نہیں تھا کہ وہ نہیں آیا، اس لیے اس نے قسم کھا لی کہ وہ نہیں آیا. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے نا کہ آپ کے پاس اطلاع نہیں ہوتی کسی چیز کی، یا پہلی اطلاع کو فالو کرتے ہیں آپ اور اگلے بندے کو آپ وہ چیز یا بات فارورڈ کر دیتے ہیں، اور اس دوران حالات بدل چکے ہوتے ہیں. جس کا پتہ تھا آپ کو نہیں آیا وہ آ چکا ہوتا ہے، اور آپ پہلے کے مطابق اطلاع دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو واقعی نہیں پتہ، آپ نے اپنی طرف سے سچی قسم کھائی تھی لیکن وہ اپوزٹ ہو گئی. اسی طرح سے آپ نے قسم کھا کے کہا کہ وہ پتھر ہے، اور آپ کو بھی واقعی وہ پتھر ہی لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ پتھر نہیں ہے. تو یہ کون سی قسم ہے؟ یہ قسم لغو ہے. اس قسم میں نہ گناہ ہوگا نہ کفارہ ہوگا، کیونکہ آپ کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق آپ بول رہے ہیں. اسی طرح سے وہ لوگ جو بات بات پہ قسم کھاتے ہیں نا، اللہ کی قسم یہ بات، اللہ کی قسم وہ بات، یہ عادت ہوتی ہے. یہ عادتاً جو بندہ جیسے تقیہ کلام ہوتا ہے، کسی کا ایک لفظ بار بار بولتا ہے، اس طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بعد میں کرتے ہیں، قسم پہلے کھا لیتے ہیں. تو وہ بھی قسم لغو ہوتی ہے، اور اس قسم وہ عادت تو اچھی نہیں ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. لیکن یہ کہ شرعی طور پہ اس قسم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اور کفارہ بھی نہیں ہوگا.
اب آتے ہیں تیسری قسم کی طرف. قسم کی جو تیسری قسم ہے اس کا نام ہے قسم منعقدہ. منعقدہ جو قسم آئندہ کسی کام کے لیے کھائی جاتی ہے. مثلا اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گی، یہ قسم ہو گئی. اللہ کی قسم میں تمہارے گھر قدم نہیں رکھوں گی، یہ قسم ہو گئی. اللہ کی قسم تم مر بھی جاؤ تو میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گی، میں تمہارے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں کھاؤں گی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی جو قسمیں بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، جہاں بھی دوستوں میں، ان معاملات میں یہ جو قسمیں ایسی کھائی جاتی ہیں نا جو فیوچر میں کسی کام کے لیے، مستقبل میں کسی کام کے لیے ہوتی ہیں، اور انسان ایسی قسم کھا لیتا ہے. اب جو یہ قسم ہے یہ منعقدہ قسم ہوگی، اور اگر یہ کسی غلط کام پہ یا حرام کام پہ قسم کھائی تو اس کا گناہ بھی ہوگا. اگر کسی حرام کام پہ نہیں کھائی تو پھر اس کا کفارہ ہوگا، اور وہ کفارہ وہ جو میں نے پہلے بتا دیا. لیکن ایسی قسم کو بھی، یعنی آپ نے اگر سگی بہن یا سگے بھائی کے لیے یہ قسم کھا لی کہ تم مر بھی جاؤ تو میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گی، اور اب کیا ہوا، اب قسم تو کھا لی، مہینے بعد وہ بھائی جو ہے وہ شدید بیمار ہو گیا، ہاسپٹل چلا گیا، اب بہن بیٹھ کے رو رہی ہے گھر میں کہ اب میں کیا کروں. اب اگر شریعت آپ کو اس کی یہاں پہ گنجائش اور وسعت نہ دیتی تو آپ کیا کرتے؟ یا تو شدید گناہ گار ہوتے رہتے، تو یا پھر اپنی بات پہ بیٹھے رہتے گھر میں اور قسم پوری کرتے. لیکن شریعت نے یہ کرم نوازی فرمائی، اور اس نے کہا کہ جب تم غلط قسم کھا لو اور تمہیں غصے کے بعد اس چیز کا احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، گناہ کی بات ہے، حق تلفی کی بات ہے، اور قطع تعلقی کی بات ہے، تو اس کے بعد کیا کرو، پھر قسم کو توڑ دو. اب کفارہ دینے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ پہلے جائیں بھائی کی، جا کے عیادت کریں، اس کو ملیں، جس کے گھر نہ جانے کی قسم کھائی تھی اس کے گھر جائیں. اب آپ کے جانے سے قسم ٹوٹے گی، پھر واپس آ کے آپ اس کا کفارہ دیں گے. اور کفارہ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی کہ آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو سب سے پہلی صورت ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے دیں. اگر اس سے نچلے درجے سے تعلق ہے پھر 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، بہت غریب ہیں، بہت مفلس ہیں، تو پھر آپ لگاتار 3 روزے رکھیں. یہ کفارہ ہوگا قسم. آج ہم کچھ عقائد کے بارے میں بھی پڑھ لیں. میں کوشش یہی کر رہی ہوں کہ بہت سے عقائد میں سے انہی عقائد کا انتخاب کروں جو روزمرہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے. آج ہمارے پاس حصہ عقائد میں عقیدہ ہے علم غیب کے متعلق. علم غیب کے متعلق عقیدہ ہے. پچھلے اسباق میں ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن عظیم میں کئی صفات ایسے ذکر ہوئی ہیں جو اللہ کی ذات اور اس کے بندوں میں مشترک ہیں، اور ساتھ یہ بھی پڑھا کہ ایسا ہونا یا ایسا بولنا شرک نہیں، بلکہ اللہ کریم کی ہر صفت ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کی، کسی سے اس کو وہ صفت نہیں ملی. قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، لا محدود ہے یعنی اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتا، اور ازلی ہے، ابدی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور نہ کبھی ایسا وقت آیا جس میں وہ صفت نہیں تھی. اور جو بندوں کی صفات ہیں وہ عطائی ہیں، اور وہ سب صفات رب ذوالجلال نے خود عطا کی ہیں. مطلب اللہ سمیع علیم ہے، بندہ بھی ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، بندہ بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے عام بندے بھی ہیں. اور اسی طرح سے کئی اس دن ہم نے پچھلے عقیدے میں صفات پڑھی تھی. تو یہ جتنی
صفات اللہ کے سوا میں ہیں، مخلوق میں، یہ حادث ہیں، یعنی قدیم نہیں ہیں، یہ پیدا کی گئی ہیں اور پھر وہ عطا کی گئی ہیں، پھر وہ محدود ہیں، لامحدود نہیں ہیں۔ ہر ایک کی صفت کی ایک حد ہے جہاں جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے، ازلی اور ابدی بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہوگا اللہ کی اور مخلوق کی صفات میں، نام ایک ہوں گے لیکن حقیقتیں مختلف ہوں گی۔ ایسے ہی اللہ پاک کے علاوہ جب کسی بھی نبی کے لیے علم غیب کا ذکر ہوتا ہے تو یہی قاعدہ وہاں بھی ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں جس کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، ذاتی طور پہ کسی کے پاس ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی جان ہے، یہ جو لفظ میں نے بولا ہے، ذاتی طور پہ کائنات میں کسی بھی ہستی کے پاس ایک ذرے کے برابر بھی علم نہیں ہے۔ جو علم بھی جس کے پاس ہے وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور صرف علم غیب پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے علم غیب اور بندوں کے، اللہ کے ولیوں کے اور اللہ کے نبیوں کے علم غیب میں کیا فرق ہے۔ قرآن کریم اس کا گواہ ہے۔ سورہ جن میں ارشاد ربانی ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول۔ ترجمہ ہے کہ ہر غیب جاننے والا ہے کون؟ اللہ۔ وہ اللہ ہر غیب جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، یعنی مطلع نہیں کرتا، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جن کو اس نے پسند فرما لیا ہے۔ یعنی اللہ پاک اگر غیب عطا کرتا ہے تو وہ رسولوں کو عطا کرتا ہے۔ پھر اسی مضمون کو سورہ آل عمران میں بھی اس طریقے سے بیان فرمایا، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ تمہیں، یعنی اے لوگو، تمہیں غیب پر مطلع کرے، البتہ اللہ غیب بتانے کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ جب اللہ کریم تمام نبیوں کے لیے علم غیب عطا کرنے کا ذکر خود قرآن کریم میں جا بجا فرما رہا ہے تو حضور تاجدار کائنات تو سرور انبیاء ہیں۔ یعنی یہاں اللہ پاک نے دو جگہ پہ جو ارشاد فرمایا، الا من ارتضی من رسول، اور یہاں پر بھی فرمایا من رسلہ من یشاء، یعنی دیگر رسولوں کا ذکر ہوا۔ یہ خود اللہ کریم فرما رہا ہے۔ تو جب دوسرے نبیوں کو وہ علم غیب عطا فرماتا ہے اور اس نے فرمایا، تو ہمارے نبی تو سرور انبیاء ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو جو قرآن کریم عطا فرمایا ہے وہ علم غیب کا ہی نہیں بلکہ ہر علم کا خزانہ اور سمندر ہے، جس کے بارے میں عطا کرنے والا رب خود فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب یعنی قرآن اتاری ہے جس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے۔ پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمینوں اور آسمانوں کے سارے غیب کتاب مبین یعنی قرآن مجید میں ہیں۔ یہ بھی قرآن ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ تو نبیوں کے بارے میں اور قرآن کی بات ہے۔ آگے سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کا پتہ قرآن مجید سے معلوم کر لوں گا۔ میرے اونٹ کی، ہر اونٹ کی نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی اگر گم ہو جائے تو میں اس رسی کا پتہ قرآن مجید سے معلوم کر لوں گا۔ تو پتہ چلا
کہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی قابلیت پر۔ قرآن کے اندر تو اللہ نے سب کچھ رکھ دیا، اب جس کے اندر جتنی قابلیت ہوگی وہ اس میں سے حاصل کر لے گا۔ مثلا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے رومز میں یا شاپ پہ چلے جائیں تو وہاں آپ مختلف طرح کی سینریز دیکھتے ہیں، جن میں کہیں آپ کو کچھ سینز نظر آتے ہیں، کچھ فلاورز نظر آتے ہیں، کچھ مقامات نظر آتے ہیں، اور کہیں قرآن پاک کی آیات نظر آتی ہیں۔ تو کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ یاسین لکھا ہوا ہے ایک سینری کے اوپر، آپ نے دور سے دیکھا، آپ کو بڑا اچھا لگا، آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ یہ یاسین کا نام لکھا ہوا ہے، مجھے بہت اچھا لگا، میں نے اسے خرید لیا۔ آپ نے لا کے اسے گھر میں کہیں ہینگ کر لیا، کہیں رکھ لیا۔ کوئی شخص وہ آیا جو قرآن پاک کا ماہر ہے، جو قاری ہے، جو حافظ ہے، اس نے آ کے غور سے دیکھا سینری کو، اس نے کہا کہ بھئی لکھنے والے نے تو کمال کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے بھی کیا کمال کیا ہے؟ ایک یاسین کا نام لکھا ہے، لفظ لکھا ہے۔ اس نے کہا یاسین نہیں لکھی، آپ ذرا غور سے دیکھیں، لکھنے والے نے اتنی کمال مہارت دکھائی ہے کہ لفظ یاسین کے اندر اس نے پوری سورہ یاسین لکھ دی ہے۔ اب فرق کس میں ہوا؟ آپ میں اور اس قرآن کریم کے ماہر اور حافظ میں، جس کو اللہ نے وہ نظر عطا کی، وہ علم اور ہنر عطا کیا، تو اس نے پہلی نظر میں دیکھ لیا کہ یہ صرف لفظ یاسین نے لکھا ہوا ہے، اس کے اندر پوری سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو قرآن عظیم ہے، ہمیں دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ یہ 114 صورتیں اور یہ 30 پارے ہیں، یہ 7 منزلیں ہیں، اور یہ ایک کتابی صورت میں یہ قرآن پاک ہے، اسی کا نام قرآن پاک ہے۔ اب اس مثال سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن صرف یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر تو اتنی گہرائی ہے کہ قرآن تو جو اترنا تھا اتر چکا، لیکن اس کے اندر جامعیت، اس کے اندر معلومات، اس کے اندر نالج اور علوم اس قدر ہیں کہ میں جس جگہ پہ بھی کائنات میں ہوں اور وہاں بیٹھے ہوئے میرا اونٹ بھاگ جائے اور اس کی رسی گم جائے، میں اس کو تلاش کرنا چاہوں تو اسی قرآن کو اٹھاؤں گا اور اس میں سے اپنے اونٹ کی رسی تلاش کروں گا۔ مجھے یہ قرآن پتہ بتائے گا کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ہر وہ چیز جو تر ہے، جو خشک ہے، جو ماضی سے ہے، جو حال سے ہے، جو مستقبل سے ہے، جو آسمانوں پہ ہے، جو زمینوں پہ ہے، وہ سب کچھ اس قرآن کے اندر نازل کر دیا ہے، تو نازل کیوں کیا ہے؟ قرآن جس کو دیا ہے، جس کے قلب اقدس پہ قرآن اتارا ہے، اگر اس کو کچھ دینا ہی نہیں تھا تو پھر اس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، جبکہ یہی قرآن فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر پاک ہے۔ اب قرآن ہی یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے، تو محمد الرسول اللہ کا مقام کیا ہوگا، جن کے لیے سورۃ الرحمن بھی اعلان کر رہی ہے کہ الرحمن علم القرآن۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ سکھانے والا، سارے نبیوں کے سردار سیکھنے والے، اور جو کتاب سکھائی جا رہی ہے اس کے بارے میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ کائنات بھر کے خشک و تر کا علم اس کے اندر موجود ہے، پھر کمی کس چیز کی ہوگی؟ اور رب کریم نے اپنے محبوب کی شان سخاوت کی بھی تعریف فرمائی۔ سورہ تکویر میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ وہ ذیشان نبی علم غیب کی خبریں بتانے میں بخل نہیں کرتے، یعنی صرف یہ نہیں کہ ان کو علم غیب دے دیے، بلکہ وہ علم غیب کی خبریں بھی اپنی امت کو عطا کرتے رہتے ہیں اور اس میں بخل نہیں کرتے۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال کثیر ہو اور وہ خرچ کرنے میں ہاتھ کھینچے،
خرچ نہ کرے، جمع کر کر کے رکھے۔ تو جس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں وہ بخل کیسے کرے گا؟ اللہ فرما رہے وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ وہ جو میرے رسول ہیں، وہ جو میرے نبی ہیں، وہ جو میرے پیغمبر ہیں، وہ غیب کی خبریں دینے میں بخل نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ ان کے پاس جو علم غیب ہے، علم غیب کی دولت سے وہ مالا مال ہیں، تبھی وہ کمی نہیں کر رہے، تبھی وہ بخل نہیں کرتے۔ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہ تو بخل کیسا؟ بخل تو وہ کرے گا جس کے پاس مال کثیر ہوگا۔ اس کے معنی سے سمجھ آ گئی۔ تو مال کثیر یہاں کس چیز کا ہوگا؟ حضور کے پاس علم غیب کی دولت ہوگی۔ اگر وہ اس سے مالا مال نہیں ہے تو پھر اللہ پاک کو یہ لفظ استعمال کرنے سے کیا فائدہ ہونا تھا؟ اور عملی طور پہ اگر ہم ایک جھلک دیکھنا چاہیں اللہ پاک کے اس فرمان کی، تو دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سخاوت سے علم غیب سے لوگوں کو مستفیض فرمایا۔ غزوہ بدر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کا اظہار فرمایا کہ جن کافروں کی موت کی خبر دی اور ان کے گرنے کا مقام بتایا، وہ اگلے دن اسی جگہ پہ مرا اور اسی جگہ پہ گرا جس جگہ آپ نے ان کے سروں کی نشاندہی فرمائی تھی۔ 1 انچ بھی کوئی کافر سردار آگے پیچھے نہیں ہوا۔ حضرت انس اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں جو مسلم شریف میں موجود ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافر کی گرنے کی جگہ ہے، آپ اس جگہ اور اس جگہ پر، یعنی ادھر کس کی تھی ادھر کس کی تھی، اس جگہ پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ بعض روایات میں کہ آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھی اور اس کے ساتھ آپ زمین کے اوپر رکھ کر نشان لگا رہے تھے، جیسے اس طرح بتا رہے تھے کہ اس جگہ پہ فلاں کافر سردار کا سر ہوگا اور اس جگہ پہ فلاں کا اور اس جگہ پہ فلاں کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کا جس جگہ کے لیے آپ نے نام لیا وہ وہیں پر گرا اور وہیں پہ مرا۔ وقت سے پہلے آپ کا یہ بتا دینا، صرف اتنا ہی بتا دینا بہت بڑی بات تھی کہ بڑے بڑے سردار آئیں گے کافروں کے، مگر یہ کل مر جائیں گے۔ یہ بھی تو علم غیب ہی تھا۔ اور یہاں تو یہ بات ہی بہت بڑی آگے چلی گئی کہ آپ نے اگر اس کسی سٹک کے ساتھ یا کسی آپ نے دستے مبارک کے ساتھ آپ نے جان نشان لگایا، نشان کتنا بڑا ہوتا ہے یا کتنا بڑا آپ نے لگایا ہوگا نشان، عین اس جگہ کے اوپر ان لوگوں کے جا کے سر گرے اور ان جگہوں پہ جا کے وہ مرے اور وہاں گرے اور ادھر ہی ان کی لاشیں گری۔ اتنا ایگزیکٹ علم کیا تھا جو آپ پہلے سے ارشاد فرما رہے تھے۔ پھر آگے دیکھیے کہ قبر کے ثواب اور عذاب کا علم جو آپ کے پاس تھا اس کا اظہار آپ نے ایک وقت میں کیسے فرمایا۔ آپ کا تصرف بھی دیکھیے، اختیار بھی دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں کو یقیناً عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا، ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ جو آپ سب کو بھی بار بار یہ گزارش کی جاتی ہے نا، طہارت کے لیے بار بار تاکید کی جاتی ہے، اس کے لیے یہ رات بھی میں نے سارے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے، غسل کے حوالے سے، پیچھے حیض و نفاس کے حوالے سے۔ یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس پانی ڈال لیا اور ہم صاف ہو گئے اور منہ پہ چھینٹے لگا لیے تو وضو ہو گیا، اور آدھے پیر دھو لیے تو وضو ہو گیا۔ یہ اتنی آسان بات نہیں جتنا ہم اس کو آسان لیتے ہیں۔ اگر اتنا ایزی ہوتا، اتنے آسان ہوتے تو اتنی کتابیں ایک ایک چیز کے مسائل سے نہ بھری ہوتی، یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ تو طہارت ایک ایسی چیز ہے، طہارت کو ہم نے پیچھے حدیث پاک بھی یاد کی، الطہور شطر الایمان، کہ طہارت پاکیزگی جو ہے یہ آپ کا آدھا ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہماری ساری عبادتوں کا انحصار طہارت پہ ہے۔ اگر طہارت نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت کا وجود ہی نہیں ہے، وہ قائم ہی نہیں ہوئی، آپ بے شک ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہیں۔ تو یہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بہت بڑے گناہ نہیں ہیں ان لوگوں کے
جن کو عذاب ہو رہا ہے، ایک ان دونوں میں سے وہ تھا جو چغلی کرتا تھا، اب قبر کے مستقل عذاب میں گرفتار ہے، اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ ہمارے ہاں خواتین کے اندر ایسی بے شمار کوتاہیاں، غلطیاں، لاپرواہیاں پائی جاتی ہیں۔ گھروں میں پیچھے چلے جائیں، کچھ عرصے پیچھے دیہاتوں کے علاقوں میں جہاں پہ نلکے لگے ہوتے تھے اور وہیں پہ خواتین گھروں میں پیشاب کرتی اور وہیں پر ہی وضو کرتی اور وہیں پہ غسل کرتی، تب بتائیے کہ کون سی طہارت کا انتظام رہ جاتا تھا۔ اور اب جو اٹیچ واش رومز ہوتے ہیں یا وہیں پر غسل کرنا ہوتا ہے، اور وہیں پر جو خواتین جو چھوٹے بچوں والی ہوتی ہیں گھروں میں، وہ جو احتیاط نہیں کرتی، بچوں کو بٹھا دیا وہاں پہ، ان کے پیمپرز رکھ دیے، خود بچوں کو بٹھایا تو ان کی وہ جگہ صاف نہیں کی، چھینٹے پڑتے رہے، پھر انہی واش رومز میں جا کے غسل کر لیا۔ اب خود اپنے اپنے معاملات کو دیکھیے گا، غور کیجیے گا، آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ طہارت کے انتظام میں ہمارے گھروں میں کتنا نقص ہے اور کتنی کمی ہے۔ تو یہاں پہ قبر کا عذاب بھی صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اس کے پیروں پہ کبھی چھینٹے پڑتے ہیں یا کپڑوں پہ پڑتے ہیں یا جوتوں پہ پڑتے ہیں، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یا جس طرح سے ہمارے بچوں کی خاص طور پہ تربیت نہیں کی جاتی، لڑکوں کی، اور وہ لڑکے باہر نکل کے کبھی گلیوں میں، کبھی کھیتوں میں، کبھی دیواروں کے ساتھ وہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو جانوروں والے طریقے ہیں، یہ سب ہمارے مسلمانوں کے کام ہے، کہ بڑوں کے کام ہے، ماں باپ کے کام ہے کہ ان کو سکھائے جائیں۔ تو یہ آخر کار نتیجہ کیا نکلا کہ اس شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ توڑی، آدھی آدھی دونوں قبروں پر گاڑ دی۔ فرمایا تحقیق یہ ہے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی، ان قبروں والوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ کیا مطلب؟ وہ تر شاخ تھی، سبز پتے تھے، جب تک وہ تر شاخ رہے گی اور پتے سبز رہیں گے، اور کھجور کے پتے، کھجور کی شاخ تھی، وہ تو اتنی جلدی مرجھاتے ہی نہیں ہیں، تو جب تک وہ پتے اور ٹہنیاں سبز ہیں وہ اللہ کی تسبیح کریں گی، جیسا کہ ہم نے پیچھے دوسرے ٹاپک میں پڑھا، اور جب تک وہ تسبیح کریں گی تو قبر میں عذاب رکا رہے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ حدیث پاک اور یہ واقعہ تو بے شمار مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، یہاں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو ایسے ہی قبر سے گزر رہے تھے جس طرح ہم لوگ گزر کے چلے جاتے ہیں، تو گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا وہ کن لوگوں کی قبریں تھیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، مطلب لوگوں کو، اور آپ کہاں تک بتا رہے ہیں؟ آپ پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، دوسرے آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دونوں قبروں میں عذاب کی نوعیتیں مختلف ہیں، ایک بندے کو عذاب اس وجہ سے، دوسرے بندے کو اس وجہ سے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ چغلی کرتا تھا اور وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ وہ کب نہیں بچتے تھے؟ جب وہ زندہ تھے۔ کب زندہ تھے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ان کے گھر کہاں تھے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور جب وہ ایسا کرتے تھے تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود تھے؟ آپ تو ان ساری چیزوں سے بظاہر دور تھے اور آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماضی کی چیزیں، وجوہات، وہ معاملات جو زندگی میں وہ پتہ نہیں کب کے وہ فوت ہوئے تھے اور وہ جو کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے ہوئے وہ بھی بتا دیا، اس کو بھی جان لیا، یہ بھی جان لیا کہ دونوں قبروں میں سے کس قبر والا جو ہے وہ چغل خور تھا اور کس قبر والا جو ہے وہ ناپاکی کی پرہیز نہیں کرتا تھا۔ ہر چیز کا آپ نے بتایا، اور پھر اس کا حل کیا تھا آپ نے وہ بھی کیا، جو آپ کا اختیار تھا، جو آپ کی اپروچ تھی آپ نے وہ بھی کی، کہ آپ نے وہ ٹہنیاں گاڑ کر امت کو بتا دیا کہ یہ سبزہ جو قبروں کے اوپر ہوگا تو یہ بھی جو تسبیح کرتا ہے اس سے بھی قبر والے کو عذاب نہیں ملے گا، یعنی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو اس سارے کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ علم غیب ہی ہوگا نا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں ہماری امت پیش کی گئی اپنی اپنی صورتوں میں مٹی میں، امت مطلب ہم بھی، ہمارے سے بعد آنے والے بھی، ان کے بعد آنے والے بھی، جب قیامت آئے گی اس تک جو لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے سب جو آپ کی امت تھی، آپ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ساری امت مٹی میں، یعنی ابھی صورتیں ان کی بننے ہیں، جہاں جہاں پہ ان کی جو مٹی ہے اس کے ذریعے سے وہ صورتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی اور ہمیں بتا دیا گیا
کہ کون ہم پہ ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا، یعنی کافر رہے گا۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا نبی علیہ السلام کو تبھی بتا دیا گیا کہ یہ کوئی تو نہیں نا بیان کر رہا، یہ خود حضور بیان فرما رہے ہیں کہ ہم پہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا۔ جب یہ بات سنی تو جو لوگ مجلس میں بیٹھے تھے نا منافق، وہ ہنسنے لگے اور آگے پیچھے ہو کے کہنے لگے کہ حضور کہتے ہیں میری جو امت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی مجھے ان کے کفر اور ایمان کا بتا دیا گیا، اور ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا تو انہیں آج تک پتہ نہیں چلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ہمارے علم میں طعن کرتے ہیں، اب سے لے کے قیامت تک جس چیز کے بارے میں ہم سے پوچھو گے ہم اس کے بارے میں تمہیں خبر دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جس وقت اللہ پاک اپنے بڑے بڑے رازوں کا اپنے بندوں کو امین بناتا ہے نا، تو پھر جو اس کی یہ شان ستاری ہے، وہ شان ستاری اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود وہ اس طرح ہوتے ہیں جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتے، اور عرصہ دراز تک وہ لوگوں کی چیزوں پہ پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے یا جو ان کو اجازت ملتی ہے تو وہ اس وقت اس پردے کو کھولتے ہیں۔ یہ اللہ کا اپنا ایک نظام اور یہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ اب جب ایک وقت تک اللہ پاک نے ان کو برداشت کرنے کا فرمایا تو آپ نے کسی منافق کے بارے میں کبھی کوئی بات ہی نہیں کی، کبھی ان کو فیل نہیں کروایا کہ تمہارے اندر کوئی ایسی بات ہے، مگر جس وقت اللہ کا حکم آ گیا تو اب تو آپ نے کوئی چشم پوشی نہیں فرمائی اور کوئی کسی کے لحاظ نہیں کیا، اور جمعے کا دن ہے اور پھر آپ منبر پہ تشریف فرما ہے، تو جب وقت آ گیا تو پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ فلاں بن فلاں تم کھڑے ہو جاؤ، فلاں بن فلاں تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ۔ آدھی مسجد جو صحابہ بن کے بیٹھے ہوتے تھے وہ منافقوں کی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سب مسجد سے باہر نکل جاؤ، اب تمہارے بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا۔ تو جب تک اللہ نے نہیں چاہا، نہیں فرمایا، آپ نے کسی شخص کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ جو شخص جس کا اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ والوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں، ہم جاتے ہیں وہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتے، اور نہ کبھی انہوں نے ہمارے بارے میں بات کی، نہ ہم سے کوئی بات کی۔ تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہوتے ہیں وہ اللہ کے ان رازوں کے چونکہ امین ہوتے ہیں، اس لیے ہر وقت وہ ان چیزوں کو ذکر نہیں کرتے رہتے۔ لیکن جب انہوں نے چیلنج کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بات پوچھتے ہو، اٹھو اور اس وقت مجھ سے قیامت تک کی ہونے والی باتیں وہ پوچھ لو اور میں تمہیں وہ سب بتاتا ہوں۔ تو یہ صرف 2-3 چیزیں میں نے عرض کی علم غیب کے متعلق، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایسے ہزاروں واقعات کتب احادیث میں موجود ہیں، بس بات صرف سمجھنے کی اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ہے۔ اللہ کریم ہمیں درست عقائد عطا فرمائے اور ہمارے عقیدوں کی حفاظت بھی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔